مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، پروگرام خدا کی آواز کے ساتھ ڈیبرا سلیمان حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے جو حوالہ دیکھیں گے وہ ہے رومیو کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ یوں لکھا ہے: پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ عزیزو، آئیے اس حوالے کے بارے میں سیکھتے ہیں پاسٹر روبنسن سیموئل گل صاحب سے۔ خداوند یسوع مسیح جو سلامتی کا شہزادہ اور تسلی کا سرچشمہ ہے، اس کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ اس موضوع کے تحت کہ مصیبتوں میں، آزمائشوں میں ہمارا کیسا رد عمل ہونا چاہیے اور ہم اس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، پہلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ دکھ ناگزیر ہیں، آزمائشوں میں سے ہمیں گزرنا ہے، اور یہ گناہ کا نتیجہ ہے، اور جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں اس کے بھی 2 نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، یا ہم خدا کی نزدیکی حاصل کریں یا ہم خدا کا انکار کریں، خدا کی نفی کریں۔ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں، نہ کہ شیطان کی۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ دکھ کن اسباب کے باعث آتے ہیں۔ بعض اوقات کاز اینڈ افیکٹ کے باعث، یعنی اگر ہم کچھ ایسا کریں گے جس کا نتیجہ نقصان دہ ہو سکتا ہے تو ہمیں دکھ میں سے گزرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے بعض اوقات خدا ہماری تربیت کرتا ہے دکھوں کے ذریعے سے، بعض اوقات کسی اور کے رویے کے باعث ہمیں دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات دکھوں کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے گزر کر ہم خدا کا جلال ظاہر کریں، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر طور پر دوسروں کو بتا سکیں کہ خدا کس طرح سے اپنی وفاداری میں ہی ہمیں دکھ میں سے گزارتا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں چند لمحوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مصیبت میں سے گزرتے ہوئے ہمیں کن عناصر پر غور کرنا ہے تاکہ ہم بہتر طور پر نشو و نما پا سکیں، بہتر طور پر پختگی حاصل کر سکیں۔ بہت دفعہ ہم کلام مقدس میں سے انہی حوالہ جات پر غور کرتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان پر اور خاص طور پر جو خدا میں ہیں ان پر کوئی دکھ اور مصیبت نہیں آئے گی۔ زبور 91 بھی بہت دفعہ لوگ اسی خیال سے پیش کرتے اور پڑھتے یا دہراتے ہیں یا زبانی یاد کر لیتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن عزیزو، اسی زبور میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا مصیبت میں ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمیں نجات دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو مصیبت میں سے گزرنا ہے۔ خدا کا بندہ حضرت سلیمان بھی امثال 24ویں باب اس کی 10ویں آیت میں فرماتے ہیں، اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ اسی طرح سے خدا کے بندے حضرت داؤد نے بھی فرمایا زبور 119 اس کی 71ویں آیت میں، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کے بغیر ہیں وہ تو اس وجہ سے دکھ میں سے گزرتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ نہیں، لیکن ایک ایماندار کو جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی فرزندیت میں آ جاتا ہے، کیوں دکھوں میں سے گزرنا ہے؟ آخر دکھوں کا تب کیا مقصد ہے؟ پہلی چیز، جب آپ مصیبت میں سے گزریں اسے آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ مقصد ہے۔ خدا کا کیا مقصد ہے؟ خدا اس دکھ میں مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اور اسی سوال پر غور کریں کہ خدایا تو مجھے کون سے نئے اسباق، کون سی ایسی روحانی سچائیاں اس دکھ، اس مصیبت میں سے گزار کر سکھانا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں، خدا کا پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مصیبت میں سے گزرتے ہوئے صبر کرنا سیکھیں، خدا کی طرف دیکھنا سیکھیں، خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بغیر ایک شخص مصیبت میں سے گزرتا ہے تو وہ تنہا ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ہم مشکل میں سے، آزمائش اور دکھ میں سے گزرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے تاکہ اس دکھ مصیبت میں سے گزرتے ہوئے ہم اور زیادہ اس کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ خاص بات جو مصیبت میں سے گزرتے ہوئے آپ نے یاد رکھنی وہ صبر ہے۔ خدا ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور جیسے ہم نے رومیو
5वें बाब की 3री आयत में भी देखा था कि मुसीबतों पर फ़ख्र करें क्योंकि मुसीबतों से सब्र पैदा होता है। अजीज़ों, दुखों में से गुज़र कर ही हम सब्र करना सीखते हैं। और तीसरी अहम बात यकीन है। ये एक याद दहानी है कि खुदा हमारे साथ है। बाज़ औक़ात हम जब अच्छे हालात में से गुज़र रहे होते हैं तो खुदा को भूल जाते हैं। खुदा के लोग होते हुए भी हम उस मोहब्बत में ठंडे पड़ जाते हैं जो हमारे दिलों में डाली गई होती है। हम उस तरह से खुदा की रहनुमाई में नहीं चल पा रहे होते। बाज़ औक़ात हमें ये अल्फाज सुनने पड़ते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने इफिसस की कलीसिया से कहे कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मुसीबत, दुख जब हमारे अंदर सब्र पैदा करते हैं तो वो याद दहानी भी करवाते हैं कि खुदा हमारे साथ है। इसके साथ ही हमें याद रखना है कि ये यकीन में हमें आगे बढ़ना है कि खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ता, सब हालतों में वो हमारे साथ है। रोमियो 8वें बाब की 37वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक ये हकीकत बयान कर दी गई है कि खुदा की मोहब्बत से हमें कोई चीज़, कोई मुसीबत, कोई दुख भी जुदा नहीं कर सकता। इसी तरह से जब हम मुसीबत में से गुज़रते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खुदा हमारी बर्दाश्त से बढ़कर हमें मुसीबत में, आजमाइश में नहीं डालता, बल्कि उसमें से निकलने की राह भी मुहैया करता है, जैसा हम पहला कुरिन्थियों 10वें बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं। और आखिरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि खुदा मुसीबत के ज़रिए से हमारी तरबियत करता है। जब भी आप मुश्किल में से, आजमाइश में से, मुसीबत में से गुज़रें तो इन 5 अनासिर को याद रखें और ये आपको मुसीबत में ही दिखाई देंगे। और इसके वसीले से आप खुदा को देख सकेंगे, खुदा के मकसद को देख सकेंगे, सब्र में आगे बढ़ सकेंगे, नशो-नुमा हासिल कर सकेंगे और पुख्तगी हासिल कर सकेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुसीबत में से गुज़रने के बाद आप खुदा के और ज़्यादा करीब होंगे और खुदा को और ज़्यादा गहरे तौर पर जान जाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसलिए अपनी फीडबैक से नवाजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0333-010-9782। अजीज़ों, अपने यूट्यूब चैनल फीबा डिजिटल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान डेबरा सुलेमान को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।